السلام علیکم بچوں، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ پچھلی ویڈیو میں ہم نے حمد کی تشریح کی تھی، تو آج ہم اس سے ریلیٹڈ کچھ الگ سیکھیں گے۔ حمد میں کچھ نئے الفاظ تھے، حمد میں کچھ مشکل الفاظ تھے، تو آج ہم اس کے معنی کریں گے۔ تو یہ سب سے پہلے یہ کچھ الگ الفاظ ہیں، جس میں حمد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حمد کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی تعریف میں لکھی جانے والی نظم، جس میں اللہ تعالیٰ کی کوئی تعریف ہو، جس میں شاعر اللہ تعالیٰ کی تعریف کے بارے میں سارا کا سارا بیان کرا ہوا ہو، تشریح اسی کی ہو، تو اسے کیا کہتے ہیں؟ حمد۔ پالن بار، پالنے والا، پالن بار پالنے والا۔ ہریالی، ہریالی کسے کہتے ہیں؟ سبزہ، پودے، درخت۔ بالی، گندم کا خوشہ، بالی کسے کہتے ہیں؟ گندم کا خوشہ۔ اسی طرح جلوے، جلوے کہیں گے نظارے کو۔ جدا، الگ۔ بھید، راز، تمیز، شعور۔ اس کے بعد مشکل الفاظ کے بعد ہم معروضی سوالات کریں گے۔ اس کو فلنگ دا بلینکس بھی کہتے ہیں۔ درست جواب کے دائرے کو پینسل سے بھریے اور خالی جگہ میں لکھیں۔ اس حمد کے شاعر ڈیش ہیں؟ علامہ اقبال ہیں، ابن انشا ہیں، حسن آبادی ہیں، یا سلیم فاروقی؟ یہ تو ہمیں نہیں پتہ، تو اس کے لیے ہمیں نظم دیکھنی ہوگی حمد کی، اور اس کے شاعر کا نام یہ لکھا ہوا سلیم فاروقی۔ تو یہاں پہ ایک آپشن یہ بھی ہے سلیم فاروقی کا۔ تو اس حمد کے شاعر کون ہوئے؟ سلیم فاروقی ہوئے۔ سیکنڈ ہمارا ہے کھیتوں میں ڈیش ہے۔ کھیتوں میں کیا ہے؟ کھیتوں میں عقل بھی ہو سکتی ہے؟ نہیں تو کھیتوں میں ہریالی؟ یہ بھی نہیں پتہ ہمیں۔ کھیتوں میں کتاب؟ یہ بھی نہیں پتہ۔ کھیتوں میں کشتی بھی نہیں ہو سکتی، تو کیا ہو سکتا ہے؟ کھیتوں میں پھر نظم کے پاس جاتے ہیں۔ کھیتوں میں ہریالی ہے، کھیتوں میں یہ کیا ہے؟ ہریالی۔ کھیتوں میں ہریالی ہے، روشن بالی بالی ہے۔ ہمیں اپنا جواب مل چکا ہے، تو ہم یہاں گئے۔ اب کیا ہے اس میں؟ کہہ رہے ہیں کھیتوں میں، یہ آپشن درست ہے، تو یہاں کیا آیا؟ کھیتوں میں ہریالی ہے۔ جدا کا مطلب ڈیش ہے۔ جدا کا مطلب ڈیش ہے۔ جدا کا مطلب الگ ہے، یا ایک جیسا ہے، یا دور ہے، یا پاس ہے۔ اسی طرح پھر ہم جائیں گے، نظم میں گئے، تو اس میں جدا کا ورڈ اس والے شعر میں آتا ہے۔ رنگ و مزہ ہر ایک کا جدا، یہ بھید کوئی کیا سمجھے۔ یہ جدا کا ورڈ آ گیا۔ اب جدا کا مطلب وہ پوچھ رہے ہیں، یہ تو نہیں پوچھا انہوں نے شعر، تو اوپر میں نے جدا کا مطلب بتایا تھا، تو یہ الفاظ مشکل الفاظ میں تھا۔ جدا کا مطلب کیا ہے؟ الگ ہے، تو ہمیں اپنا جواب مل چکا ہے۔ یہاں پر جدا کا مطلب الگ ہے، جدا کا مطلب الگ ہے۔ لاسٹ ہمارا ہے شاعر ڈیش کی مرضی کے کام کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ شاعر والدین کی مرضی سے کام کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں، یا رب کی، یا استاد کی، یا شاعر کی؟ شاعر نے جو نظم لکھی ہے اس میں کس کی تعریف کی ہے؟ اس کی تو حمد کی بات کی ہے، اور حمد میں
اور حمد میں ہم اللہ کی تعریف میں لکھی جانے والی نظم کو کہتے ہیں۔ تو یہاں پہ شاعر کس کی بات کر رہے ہیں؟ رب کی مرضی کی بات کر رہے ہیں۔ رب کی یہاں پہ مرضی کے کام کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں، تو اس کا اصل جواب رب ہوا۔ اب ہم اس پر آتے ہیں، خوش خطی۔ دال، ڈال اور زال کی بدلی ہوئی شکل۔ اصول: دال، ڈال، زال جب الفاظ کے آخر میں آئیں تو ان کی شکل را کی طرح ہو جاتی ہے، جیسے کہ حمد۔ اس حمد سے ڈھونڈ کر ایسے 4 الفاظ لکھیے جس میں دال کی شکل رے جیسی ہو۔ دال، ڈال، زال کی بدلی ہوئی شکل درست طریقے سے بنائیں، جس طرح کہ قدرت۔ قاف ہے، دال ہے، را بھی ہے اور تے بھی ہے۔ قدرت، قدرت میں دال بھی آ رہا ہے اور رے بھی آ رہا ہے، تو ہمیں ان دونوں میں کنفیوژن ہو رہی ہے کہ دال ہے یا یہ رے ہے، یہ نہیں سمجھ آ رہا۔ تو ہم یہ والا دال ہے اور یہ والا رے ہے، تو یہ قدرت بنا۔ اسی طرح آپ اس کو لکھنا سیکھیے۔ اور یہاں پر خدا ہے، جس طرح یہ دال کی شکل تو دے رہا ہے، یہ ساتھ ساتھ رے کی بھی شکل دے رہا ہے، تو یہ کیا ہے؟ خدا۔ اسی طرح مدد ہوتا ہے، قواعد ہوتا ہے، واحد ہوتا ہے، اور بھی کافی الفاظ آتے ہیں۔ تو یہ والے کھانے جو آپ کو دیے ہوئے ہیں، اس میں آپ نے درست طریقے سے بنانے ہیں۔